ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اینڈوسکوپک اسپائن سرجری. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ ایک عام فہم شخص کس طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ اینڈوسکوپک اسپائن سرجری ہے کیا؟ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ریڑھ کی ہڈی کے بالکل جو موہرا ہوتا ہے اس کے بالکل اوپر ٹیوب ایک چھوٹی سی ہوتی ہے 8 ملی میٹر، اور ہمیں لائیو جو امیج ہے جو ایکس رے کی مشین تھیٹر میں ہوتی ہے وہ دکھا رہی ہوتی ہے. ایک سیکنڈ ہماری جو انسٹرومنٹ پلیسمنٹ ہے پیشنٹ کے اوپر وہ ہمیں دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہم موہرے سے کتنا دور ہیں یا کس پوزیشن پر ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یا کیا ہمارے ناظرین کو آج آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ اینڈوسکوپک اسپائن سرجری کے رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ ایک تو جو رسک فیکٹر ریلیٹڈ ٹو انیستھیزیا، جس طرح ہر سرجری میں آپ کو اگر انیستھیزیا مل رہا ہے تو دیر آر سرٹن رسکس ایسوسیٹڈ ود دا انیستھیزیا، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ بھی ہیں. اور دوسرا نرو ٹیشو کا ڈیمیج اگر سرجن ایکسپرٹ نہیں ہے. آیا کہ یہ بتائیے کہ بچوں کی اور بوڑھوں کی خاص طور پر کیا ان دونوں ایج گروپس میں بھی اینڈوسکوپک اسپائن سرجری اتنی ہی کامیاب ہے؟ اینڈوسکوپک اسپائن سرجری بیسکلی زیادہ جو مطلب اس کو ہم یوز کرتے ہیں وہ ایجڈ پاپولیشن کے لیے، کہ جب آپ کی ڈسک ڈی جنریٹ کر گئے ہیں، جب آپ کی اسپائن جو ہے وہ کالم وہ تنگ پڑ گیا ہے، اسپائنل اسٹینوسس بولتے ہیں. اپنے جونیئرز کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنا اسپارک ہے، ان میں کتنی مطلب کام کی لگن ہے؟ آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ ہماری جو ینگ لاٹ ہے وہ بہت ہارڈ ورکنگ بچے ہیں، ایگر ٹو لرن، ٹھیک ہے، ایگر ٹو ایڈوانس، ایگر ٹو پروگریس. السلام علیکم. چینل ECC آفیشیل پر پروگرام ہے ہیلتھ میٹرز اور میں ہوں یاسر عباس. جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار رہے ہوں گے. ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اینڈوسکوپک اسپائن سرجری. اینڈوسکوپک اسپائن سرجری کیا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس سے مریض کس قدر جلدی صحتیاب ہو جاتا ہے، ان تمام تر سوالات کا جواب جاننے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر جنید احمد شہریار، کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک اینڈ اینڈوسکوپک اسپائن سرجن، ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور. تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میں انتہائی مشکور، انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ ایک عام فہم شخص کس طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ اینڈوسکوپک اسپائن سرجری ہے کیا؟ اگر اس کو ہم نے سادہ الفاظ میں سمجھانا ہو تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ریڑھ کی ہڈی کے بالکل جو موہرا ہوتا ہے اس کے بالکل اوپر ٹیوب ایک چھوٹی سی ہوتی ہے 8 ملی میٹر. پہلے ہم انسیجن دیتے ہیں 8 ملی میٹر، اور ہمیں لائیو جو امیج ہے جو ایکس رے کی مشین تھیٹر میں ہوتی ہے وہ دکھا رہی ہوتی ہے. ایک سیکنڈ ہماری جو انسٹرومنٹ پلیسمنٹ ہے پیشنٹ کے اوپر وہ ہمیں دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہم موہرے سے کتنا دور ہیں یا کس پوزیشن پر ہیں. اس کے بعد وہاں پہ ایک موہرے کے اوپر ایک ٹیوب ڈپلوائے کی جاتی ہے 8 ملی میٹر کی، اور اس ٹیوب کے ذریعے سے ایک کیمرہ داخل کیا جاتا ہے اندر. وہ کیمرہ آپ کو لائیو سرجن کو ویڈیو دکھا رہا ہوتا ہے. 4K ریزولیوشن ہوتی ہے، میگنیفیکیشن 80 to 100 ٹائمز زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نیکڈ آئی. اور جو وہ ڈیٹیل دکھا رہا ہوتا ہے، جس پراکسیمٹی سے وہ ڈیٹیل دکھا رہا ہوتا ہے سرجن کو، وہ ان پیراللڈ ہے. ٹریڈیشنلی اسپائن سرجری مائکروسکوپ سے جو کی جاتی تھی، نو ڈاؤٹ وہ مائکروسکوپ کا ویو ہوتا ہے، لیکن وہ اوور دا ٹاپ ویو ہوتا ہے. لائک اگر پیشنٹ لیٹا ہوا ہے، مائکروسکوپ اوپر سے آتا ہے اور وہ اوور دا ٹاپ ویو دکھاتا ہے میگنیفائڈ. یہ ان سائڈ ویو دکھاتا ہے، یعنی یہ بالکل موہرے کے اوپر چلا جاتا ہے اور وہاں سے ویو دکھاتا ہے یہ سرجن کو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ سرجن نیورل ٹیشو کو بہت قریب سے ڈیکمپریس کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے تھرو دا کیمرہ، کیونکہ اس میں ساری ورکنگ آپ کی تھرو کیمرہ ہوتی ہے اور کوئی بھی باہر سے آپ انسٹرومنٹ مطلب نہیں یوز کر سکتے. اور اس میں بھی آگے فردر ٹیکنیکس ہیں 2 طرح کی. ایک ہم جس کو یونیپورٹل کہتے ہیں، جس میں ایک سنگل ٹیوب جاتی ہے، اس میں جو سنگل کیمرہ اور اس میں سے ہی انسٹرومنٹس جاتے ہیں. ایک بائی پورٹل ٹیکنیک ہے، 2 پورٹلز والی. اس میں سرجن جس طرح ہم ٹریڈیشنل اپنی جوائنٹ کی آرتھروسکوپی کرتے ہیں، یعنی ایک طرف سے ہم نے کیمرہ ڈالا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے ہم انسٹرومنٹس انٹروڈیوس کرتے ہیں. جی، 2 انسیجنز ہوتے ہیں. اسی طرح اسپائن کے اوپر بھی 2 انسیجنز لگتے ہیں چھوٹے، جس میں ایک میں سے کیمرہ جاتا ہے اور دوسرے میں سے اسپائن کے انسٹرومنٹس جاتے ہیں. یعنی اوپر اسکن کے پورا کمپلیٹ چیرا نہیں ہے،
جہاں پیتھولوجی ہے, مطلب ایک مہرا ہے اس کے اوپر ایک پرابلم ہے, اس کو سرجن ٹرائنگولیٹ کرتا ہے, اس کو ہم ٹرم بولتے ہیں ٹرائنگولیشن, یعنی آپ کے 2 انسٹرومنٹ کنورج کرتے ہیں تھرو ڈفرینٹ انسیجنس. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے بائی پورٹل. میں جس میں فیلوشپ کر کے آیا ہوں یا جس میں مہارت حاصل کر کے آیا ہوں وہ یونی پورٹل ہے. ٹھیک ہے, یونی پورٹل کے ذریعے سے آپ سنگل لیول پیتھولوجی کو بہت ایڈیکویٹلی ایڈریس کر سکتے ہیں. اگر ڈسک ہرنیشن ہے, سنگل لیول اسٹینوسس ہے, یا وہاں پہ کوئی جس کو ہم مہروں کا جو فیسٹ جوائنٹس ہوتے ہیں ان کی اوور گروتھ ہے, یا وہاں پہ فیسٹ جوائنٹ سسٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ڈیکمپریس کرنا ہے, نرو کی ڈیکمپریشن کرنی ہے, وہ آپ بڑی ہی سکسیزفلی اس سے اور بڑی ہی سیفلی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو آسان زبان میں اگر ایک عام بندے کو سمجھانا ہے کہ جی آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے پاس ایک کیمرہ ڈالا جائے گا, اس کیمرے کے اندر سے ہم آپریشن کریں گے, اور اس کیمرے کے اندر سے مہروں کو تراشیں گے, نروز کو ڈیکمپریس کریں گے, اور اس میں بلڈ لاس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک, اور اکثر ڈرین بھی رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور پیشنٹ سیم ڈے پہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ڈاکٹر جنید احمد شہریار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آئیے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بہت اہم سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا. کئی بار اگر ایم آر آئی میں یہ شو ہو رہا ہے کہ ملٹیپل لیول پر ڈسک ہرنیشن ہے یا بلجنگ آف ڈسک ہے, تو آیا کہ کیا اس کے لیے بھی اینڈوسکوپک اسپائن سرجری کارآمد ہے؟ ایک بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ کمپلیٹلی ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی سمٹمس پہ. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ بالکل کلینکلی سینیریو میں یہ اکثر چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ پرابلم ملٹی لیول ہے, اور پیشنٹ کے سمٹمس پھر سرجن کی یہ کلینکل ایویلویشن پہ آ جاتی ہے بات, اور سرجن کی ڈیسیجن میکنگ پہ یہ بات آ جاتی ہے, اس کی پلاننگ کے اوپر آ جاتی ہے کہ آیا یہ سرجری کامیاب ہوگی یا نہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ اف یو فیل ٹو پلان دین یو آر پلاننگ ٹو فیل. تو یہ موسٹلی اگر تو ملٹیپل لیولز ہیں یعنی 2 لیولز ہیں تو اینڈوسکوپک سے آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر مور دین 2 لیولز ہیں تو ابھی میں جس لیول پر ہوں میں تو اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو ڈیل کر سکتا ہوں. بٹ یس, دنیا میں ایسے سرجنس اب آ گئے ہیں جو مور دین 2 لیولز بھی ڈیکمپریشنز کر رہے ہیں اینڈوسکوپکلی, اور ان کے جو ریزلٹس ہیں جو انہوں نے پبلش کیے ہیں وہ بہت اچھے آئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ چونکہ ابھی فیلڈ ایوالو کر رہی ہے, صحیح, فیوچر میں اس کی کیا لمٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اونلی اسکائی از دا لمٹ. جی, جیسے جیسے ایکسپرٹیز اس میں بڑھتی جائیں گی, جیسے جیسے سرجنس اس میں آگے چلتے جائیں گے, تو اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. بالکل ایسا ایون جیسے فیوژن سرجریز میں بھی اینڈوسکوپی کا یوز کرنا یا اینڈوسکوپک فیوژن کرنا وہ اب دنیا میں کچھ ہاسپٹلس میں شروع ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ کو بھی معلوم ہے اس بات کا کہ کوئی بھی سرجری جو ہے وہ رسک سے خالی نہیں ہے. بالکل درست. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یا کیا ہمارے ناظرین کو آج آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ اینڈوسکوپک اسپائن سرجری کے رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں ایک تو جو رسک فیکٹر ریلیٹڈ ٹو انیستھیزیا, جس طرح ہر سرجری میں آپ کو اگر انیستھیزیا مل رہا ہے تو دیر آر سرٹن رسکس ایسوسیٹیڈ ود دا انیستھیزیا. ٹھیک ہے, وہ اس کے ساتھ بھی ہیں. اور اگر اس میں اللہ کرے فیوچر میں پاکستان میں ہم ٹرین ہو جاتے ہیں اینڈوسکوپک سرجنس اور وہ لوکل انیستھیزیا پہ پیشنٹس کو کرنے لگ پڑتے ہیں تو دیٹ وڈ بی اے بلیسنگ فار دیٹ پیشنٹ پاپولیشن. انٹل دین جنرل انیستھیزیا کے سائڈ ایفیکٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ اس میں رسک ساتھ میں لازمی آئیں گے. اور دوسرا نرو ٹیشو کا ڈیمیج, اگر سرجن ایکسپرٹ نہیں ہے, اگر سرجن اسکوپ کو مطلب ہینڈل نہیں کر پاتا ہے, کیونکہ جب آپ مہرے کو تراش کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتے ہیں کیمرے کے ساتھ, تب وہ بہت ہی ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے. وہاں پہ اگر سرجن اس کو ہینڈل کرنے کے قابل نہیں ہے تو یس رسک آف نیورل اسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایکسپرٹیز آن بورڈ ہے, سرجن آپ کا ایکسپرٹ ہے, تو یہ سرجری بہت ہی سیف ہے.
بیکاز اس میں جو لیول آف ڈیٹیل سرجن کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی ایک میگنیفائڈ پکچر ہوتی ہے. ایسا ہی. تو اگر سرجن ایکسپرٹ ہے اف ہی نو ہاؤ ٹو ہینڈل اے اسکوپ دین اٹس ویری سیف سرجری. ٹھیک ہے. اور اس کے رسک جو ہے وہ آپ وہی سمجھ لیں کہ جیسے اوپن اسپائن سرجری میں ہوتا ہے اسی جیسے رسک ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے. یعنی رسک آف نیورل اسٹرکچر ڈیمیج وہ بھی اگر سرجن ایکسپرٹ ہے اس کے کبھی بھی ہاتھوں میں نیورل اسٹرکچر ڈیمیج نہیں ہوگا. اب بلکہ اس میں ایک اور جو جدت آ چکی ہے وہ ہے نیورو مانیٹرنگ. اوکے. پیشنٹ کو ڈیورنگ انیستھیسیا مشین لگائی جاتی ہے جو کانسٹنٹلی اس کی نروس کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے. صحیح. اور یہ سیفٹی سرجن کے لیے بھی ہے پیشنٹ کے لیے بھی ہے. اور ڈیورنگ سرجری اگر سرجن کو نہیں پتہ چلتا کہ کوئی نیورو اسٹرکچر جو ہے وہ پریشر میں آ گیا ہے یا ڈیمیج ہو گیا ہے, سرجن کو نہیں پتہ چلا, وہ مشین بتا دے گی, وہ فوراً انٹیمیٹ کر دے گی کہ جی نیورو اسٹرکچر جو ہے وہ اس وقت نرو جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے یا پریشر میں ہے, اور سرجن فوراً اس کو ریکٹیفائی کر لے گا ڈیورنگ سرجری. تو یہ بھی اب ہمارے پاس الحمدللہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں تو یہ فیسلٹی ہے کہ پر آپ ہی آپ کو نیورو مانیٹرنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی کوئی پرابلم آیا ہے, تو سرجن اسی وقت اس کو ریکٹیفائی کر لیتا ہے. اٹس لائک فیل سیف میکینزم بوتھ فار دا پیشنٹ اینڈ فار دا سرجن. ٹھیک. تو کمنگ بیک ٹو یور اوریجنل کویسچن کہ یہ کتنی سیف ہے, اٹس پریٹی سیف ان دا ہینڈ آف ایکسپرٹ سرجن. جی ایسا ہی ایسا ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک میں نام لیے بنا کہوں گا, ایک کراچی کے بہت ہی مشہور و معروف نیورو سرجن ہیں, تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیورو فزیشین کو بھی ساتھ کھڑا کرتے ہیں تاکہ ہم ان رسک سے بچ سکیں. تو آیا کہ سر یہ اسی کا ریپلیس تو نہیں ہے کہ مشین کے تھرو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی انٹرونشنل ایشو نہ ہو؟ جی بالکل, یہ مشین وہی اس کا جو رول ہے وہ وہی ہے کہ یہ لائیو آپ کو گراف کی فارم میں نرو کی ایکٹیویٹی شو کرتی ہے لائیو, اور جہاں بھی نرو کی ایکٹیویٹی کوئی ڈسٹرب ہوتی ہے تو یہ مشین آپ کو آگاہ کر دیتی ہے, جس سے سرجن کی اور پیشنٹ کی دونوں کی سیفٹی جو ہے وہ بہت سیفٹی مارجن بہت زیادہ ہو گیا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, نوجوان میں تو یقیناً ایک سکسیس ریشو بھی بہت زیادہ ہے, پلس یہ ہے کہ وہ بہت ایک سمجھ لیجیے کہ پسندیدہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اسپائن سرجری کے حوالے سے. تو آیا کہ یہ بتائیے کہ بچوں کی اور بوڑھوں کی خاص طور پر کیا ان دونوں ایج گروپس میں بھی اینڈوسکوپک اسپائن سرجری اتنی ہی کامیاب ہے؟ اینڈوسکوپک اسپائن سرجری بیسکلی زیادہ جو مطلب اس کو ہم یوز کرتے ہیں وہ ایجڈ پاپولیشن کے لیے. اچھا. کہ جب آپ کی ڈسک ڈی جنریٹ کر گئے ہیں, جب آپ کی اسپائن جو ہے وہ کالم وہ تنگ پڑ گیا ہے جس کو ہم اسپائنل اسٹینوسس بولتے ہیں, اس کے اندر اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے ابھی اس وقت. بچوں میں یہ دونوں پرابلمس نہیں ہوتے, نہ ان کے ڈسک ڈی جنریٹ کرتے ہیں نارملی اور نہ ہی ان میں اسپائنل اسٹینوسس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بچوں کے جو پرابلمس ہیں وہ یا تو آئیں گے ان دا فارم آف ڈیولپمنٹل, جیسے ان کے مہرے صحیح طریقے سے بن نہیں پائے اور اس میں کوئی ایشو آیا جس کو ہم مائلوسیل بولتے ہیں یا مننگو مائلوسیل بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ان میں کوئی ٹیڑھا پن آ گیا ڈیورنگ دا گروتھ, اسپائن ٹیڑھی ہوگی, اس میں اینڈوسکوپی کا کوئی رول نہیں ہے, وہ ٹریڈیشنل اوپن سرجری کی ڈومین میں آئیں گے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ گو کہ اس وقت ہم ظاہر سی بات ہے کہ پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں. بہت ہی اہم سوال, اور یقیناً آپ اس کا جواب دیں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے سر, اب آپ ایک سینئر جسے کہتے ہیں کہ آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن ہو چکے ہیں. جی. تو یقیناً آپ کے جونیئرز بھی ہوں گے. اپنے جونیئرز کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنا اسپارک ہے, ان میں کتنی مطلب کام کی لگن ہے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ مطلب آپ سے بھی اچھے نکل کے آئے ہیں, یا ابھی یہ سمجھ لیجیے کہ ابھی ان کو مزید کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ایسا پیغام جو آپ ان کو دینا چاہیں؟ اگین بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جہاں تک اسپارک کی تعلق کی بات کرتے ہیں آپ, تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ ہماری جو ینگ لاٹ ہے وہ بہت ہارڈ ورکنگ بچے ہیں اور ایگر ٹو لرن. ٹھیک ہے. ایگر ٹو ایڈوانس, ایگر ٹو پروگریس. صرف جو چیز لمٹ کر رہی ہے ابھی اس وقت ہمیں انفارچونیٹلی ان پاکستان از کہ کوئی سسٹم یہاں پہ جیسے کوئی فیلوشپس کا ایک پراپر سسٹم جو ہے وہ سب کے لیے, مطلب لمیٹڈ لیول پہ آپ کو
شاید یہ چیز دیکھنے کو مل جائے کیونکہ لمیٹڈ سیٹس ہماری جو آرتھوپیڈک ایسوسیشن ہے اس نے رکھی ہوئی ہیں. پی او اے پاکستان آرتھوپیڈک ایسوسیشن, یس انہوں نے فیلوشپ پروگرام رکھا ہوا ہے, بٹ ابھی اس کے اندر جو ہے وہ کافی اور بہتری کی ضرورت ہے. اوکے, بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے, ہمیں بہت زیادہ ہارڈ ورک کی ضرورت ہے ایز اے سینئر ٹو ڈیولپ پلیٹ فارم, ٹو ڈیولپ دیز فیلوشپ پروگرامس فار آور ینگر لاٹ, کہ جو کہ بہت ہارڈ ورکنگ ہیں, بہت اسپارک والے بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو یہ ہے کہ پراپر اپرچونیٹیز دی جائیں, اور جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے ابراڈ جو بیرون ملک کا ایکسپوجر ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے, ایسا ہی, ٹھیک ہے. اور جہاں تک ہو سکتا ہے باہر کی یونیورسٹی سے ایم او یو سائن کرے ہماری ایسوسیشن. ہمارا کالج جو فزیشین سرجن جو ہے سی پی ایس پی, انہوں نے آئرلینڈ یو کے میں بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے. وہاں پہ مطلب انہوں نے ایم او یو سائن کیا, یہاں سے جاتے ہیں لوگ وہاں پہ ایکسپوجر کے لیے. باقی دنیا میں بھی امریکن یونیورسٹیز ہیں, جیسے اب یہ سول کے اندر یونیورسٹی ہے, یورپ میں, ان کو ملٹیپل جگہوں پہ آؤٹ ریچ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, جہاں پہ مطلب ادارے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کریں, ہمارے بچے جائیں, ہارڈ ورکنگ بچے ہیں, ان کو ہارڈ ورکنگ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. ان کے وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. سر سنگاپور میں بھی ایون کافی اسپیشلٹیز کروائی جا رہی ہیں, بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو ویسے کام ہو رہا ہے, کافی سارے لوگ اس میں کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ فیوچر میں ہمارے جو فیلوشپ پروگرامس ہیں وہ زیادہ واسٹ ہو جائیں گے, اور زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی بچوں کو اور ایڈوانس ہونے کی, اور ہم انشاءاللہ آگے پروگریس کریں گے انشاءاللہ, ضرور. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب میں چاہوں گا کہ کچھ سوالات آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی پوچھے جائیں. جی جی ضرور. تو مجھے یہ بتائیے سر کہ اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ شعبہ آرتھوپیڈکس کا یا ایز این اینڈوسکوپک اسپائن؟ دونوں. اچھا, اس میں ایک چیز جو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا وہ میں اپنے استاد, میرے بہت ہی عزیز مائی مینٹور پروفیسر ڈاکٹر غضنفر علی شاہ صاحب. سب کہتے ہیں کہ استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے. غضنفر علی شاہ صاحب ڈاکٹرز ہاسپٹل. اچھا اچھا. ہاں جی, آئی بین ود ہم فار لائک 2018 میں ان کے پاس آیا تھا میں, اور اب تو تقریباً 8 سال تو ہو گئے. ماشاء اللہ. ہی واز دا ون, اوکے, ہی واز دا ون ٹو پش می کہ یار آپ, یہ ایک فیلڈ ایسی ہے جو ابھی بھی انڈر لکڈ ہے, اس میں بہت سارا کام ہونا چاہیے. جیسے کسی دور میں سارکوما تھا, جی ہاں, اسے بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ ہماری جو اینڈوسکوپی کی فیلڈ ہے یہ بہت زیادہ نا ابھی مطلب اس پہ فوکس نہیں ہے. جتنے بھی اسپائن سرجنز ہیں دے آر ڈوئنگ فینٹاسٹک جاب, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے, لیکن اینڈوسکوپک اسپائن سرجری کی پروگریس جو ہے نا وہ پاکستان میں ویسی نہیں ہو پا رہی جیسے دنیا میں ہو رہی ہے. صحیح. اور میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں یہاں پہ مطلب میں لاسٹ ایئر مجھے اتفاق ہوا تھا وزٹ کرنے کا پشاور میں ڈاکٹر فاروق کے پاس. ہی از ڈوئنگ اے ویری فینومینل جاب اوور دیئر, اور پشاور کے لوگوں کے لیے وہ ایک نعمت ہے اینڈوسکوپک کے لیے. لاہور میں بھی گھرکی ہاسپٹل والے اس کو کافی ایفرٹ کر رہے ہیں پروگریس کرنے کے لیے, اور ہم نے بھی اب کوشش شروع کی ہوئی ہے. ظاہر ہے اس میں لمیٹیشنز آتی ہیں کہ ایکسپینسو اکوپمنٹ, انسٹرومنٹس, ڈیفینیٹلی, اور میرا خیال ہے کہ فرسٹ جو اسٹیج ہے وہ تو اس میں ایکسپرٹیز بندہ حاصل کرے, بیرون ملک جائے, فیلوشپ کریں, وٹ ایور آپ کو جو بھی اپرچونیٹی ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایکولی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ملک میں ڈیولپمنٹ کی جائے, اس کی انسٹرومنٹ اکوپمنٹ ڈیولپ کیے جائیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو سستی سرجری مل سکے, کیونکہ ہم کنزیومر نہیں رہ سکتے, ٹھیک ہے. اور یہ صرف ایک آپ کہہ لیں ایلوژن ہے کہ ہم باہر کی چیزیں یوز کرتے رہیں گے اور ایسے ہی سلسلہ چلے گا, ایسے چلے گا نہیں. ہم کب تک باہر اپنے ڈالرز بھیجتے رہیں گے چیزیں منگوانے کے لیے؟ تو یہ دیٹ ہیز ٹو اسٹاپ, اور یہ اسی وقت بند ہوگا جب یہاں کی ہماری لوکل مینوفیکچرنگ انسٹرومنٹس کی وہ اچھی ہوگی, اور سستے اور اچھی کوالٹی کے اکوپمنٹ. ہم اگر ایٹم بم بنا سکتے ہیں نا یاسر صاحب, پھر تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح بات, بالکل صحیح بات. اونلی نیڈ ڈائریکشن اور اینڈ دا پیشن ایز ویل. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. ابھی یہاں بھی مجھے بات یاد آ گئی, ڈاکٹر اطہر صدیقی صاحب, سر آپ مجھے آج کل ویسے بہت یاد آ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے ایک بار تذکرہ کیا تھا, جو میری ان سے فرسٹ میٹنگ تھی,
تو انہوں نے کہا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ لیاقت نیشنل میں جو ہے وہ بون بینک ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس حوالے سے ایفرٹس بھی کیں, لیکن وہ کہتے ہیں یار بات پھر وہی آ جاتی ہے, ذیشان خان اور RMI ہم سے جو ہے نا وہ سبقت لے گیا ہے اس بات پر. اس کی وجہ یہ تھی کہ دے آر دا پائنیئرز دیٹ ٹائم, کہ جن کے پاس بون بینک تھا. کہہ رہے کہ میں نے جب ذیشان خان کو کہا, ذیشان خان جو آرتھوپیڈک سرجن ہیں تو وہ RMI میں رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں پریکٹس کرتے تھے, تو ان سے جب آئیڈیا شیئر کیا گیا تو انہوں نے پھر وہاں پر اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا. تو وہ یہی کہتے تھے کہ یار میں اس بات پر مجھے بڑا رہے گا کہ یار میں نے جو آئیڈیا دیا تھا یہ اگر کر لیتے تو میرے خیال سے لیاقت نیشنل ہاسپٹل ول بی دا فرسٹ ایور ہاسپٹل کے جس کے پاس بون بینک ہوتا. تو اب تو خیر ماشاء اللہ کچھ بینکس بینکس کہہ رہا ہوں, کچھ ہاسپٹلس ایسے بن گئے کہ جن میں بون بینک جو ہے وہ اویلیبل ہے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ گھرکی والوں نے بھی ابھی ریسنٹلی ہی لانچ کیا ہے, اینڈ کانگریچولیشنس ٹو گھرکی ہاسپٹل اینڈ دا مینجمنٹ ایز ویل, کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اس کے متعلق سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں جی, یہ بہت زیادہ سخت ضرورت ہے اس چیز کی کہ جتنے بھی ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں ان کو وہاں پہ بون بینک ان کا ہونا چاہیے, کیونکہ جو گرافٹ کی ضرورت ہے کسی بھی اور کمپلیکس آرتھوپیڈک ریکنسٹرکشن سرجری میں, اس کو تو آپ ختم کر ہی نہیں سکتے, ہمیشہ ضرورت رہے گی اس کی. تو بون بینک کی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ڈاکٹر غضنفر علی شاہ صاحب نے ایک مطلب چھوٹے لیول کا ہم نے مطلب جو ہمارے ہاسپٹل کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی, جو ہمارے اپنے آرتھوپیڈکس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں اگر ایلوگرافٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے ایک بنایا ہوا ہے. لیکن ایک کوئی جس طرح جوائنٹ ایفرٹ ہوتی ہے یا کلیکٹیو ایفرٹ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی, کہ جیسے لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے, ایسا ہی ہے, اور ایلوگرافٹ کی ضرورت جو ہے وہ ظاہر اب جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ کتنے کروڑوں کی پاپولیشن ہے, بالکل ایسا ٹھیک ہے, اور اتنا ہی ٹراما ہے اور اتنے ہی پھر ریکنسٹرکشن سرجریز ہیں کمپلیکس, تو اس کی ضرورت رہے گی ہمیشہ. اور جب تک یہ پورے شہر کے لیے کوئی بڑی ایفرٹ نہیں ہوتی, جب تک کلیکٹیو ایفرٹ نہیں ہوتی, تب تک تو ہمیں کوئی اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. باقی یہ ہے کہ ہر ہاسپٹل اپنی جگہ کر رہا ہے, شاٹ آؤٹ ٹو دیم, اور اچھی بات ہے. جتنا ظاہر اب جس بندے کے ادارہ اختیار میں جو کچھ ہے وہ اپنے اس ادھر تو کرے نا, بالکل ایسا ہی, اور کوشش کرتے رہیں کہ لاہور شہر کے لیول پہ بھی ایک بون بینک ہو. جیسے میں سول میں کام کر رہا تھا تو وہاں پہ بہت اچھی چیز جو میں نے دیکھی, ان کے پاس ہر چیز اویلیبل تھی اور میڈ ان کوریا تھی. زبردست. ایلوگراف میڈ ان کوریا, ان کے پاس تھرومبن جیل تھی میڈ ان کوریا, وہ جتنے انسٹرومنٹ استعمال کر رہے تھے میڈ ان کوریا. ہاؤ کم دے ہیو دیئر اون اکوپمنٹ اینڈ وی ڈونٹ. کوریا میں دیکھا, کوریا کے پاس مطلب کیا ہے, نہ تیل ہے نہ گیس ہے نہ زراعت ہے, ٹھیک ہے, اور پھر بھی انہوں نے دے ہیو بلٹ دم سیلف فرام اسکریچ. اور اگر آپ دیکھیں جا کے تو وہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہیں. بالکل ایسا ہی. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں دی ہوئی ہیں, سب کچھ ہے یہاں پہ اللہ کا دیا ہوا, صرف یہ ہے کہ ایفرٹ, ڈیڈیکیشن اور پیشن کی ضرورت اور ایمانداری کی ضرورت. بالکل ایسا ہی سر, یقیناً. اور جیسا کہ آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ تدبیر کی جائے, تدبر کیا جائے. تو میرے خیال میں شارٹ ٹرم پالیسی اور لانگ ٹرم پالیسی یہ دونوں ہی ہونے چاہیے, تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور زیادہ وقت میں اس سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے ان دونوں چیزوں کے متعلق جو ہے وہ پلاننگ کمز فرسٹ, میرے خیال سے یہ زیادہ اہمیت کا حامل جملہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ کوئی خاص پیغام جو ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. خاص پیغام یہی کہ جی زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے اور اس کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے. صحت مند رہیے, اچھا صحت مند کھائیے, اور اپنی روٹین جو ہے لائف کی وہ ڈسپلن رکھیں اس کے اندر, کہ جو آپ نے اگر صبح اٹھنا ہے جلدی اٹھیں, اور ایک ورزش کا وقت رکھیں اپنے جسم کو مطلب ٹائم دینے کے لیے, کہ وہ ٹائم ایک ڈیڈیکیٹ کریں اس کے لیے. اور بس یہی میں کہوں گا کہ صحت مند رہیے, صحت مند کھائیے اور خوش رہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ایک بار پھر انتہائی مشکور, انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا. جی میں بہت بہت مشکور ہوں آپ کی ٹیم کا, اور بہت نیک تمنائیں آپ لوگوں کے لیے, سب کے لیے. آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ آج کے اس سیشن سے آپ کے جو آڈینس ہیں ان کو کافی معلومات میں دینے میں کامیاب ہوا ہوں.
ریگارڈنگ اینڈوسکوپک اسپائن سرجری. جی ٹھیک ہے, تو ضرور بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. انتہائی مشکور, انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا. بہت بہت شکریہ. پلیجر واز آل مائن. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ہاں ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر جنید احمد شہریار, کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک اینڈ اینڈوسکوپک اسپائن سرجن, ڈاکٹر ہاسپٹل لاہور. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.